تصور نہیں۔ اور ایک اور بہت بڑی غلط فہمی وہ سن لیں، ہمارے وزیر داخلہ صاحب اعلان کرتے ہیں اب آپ لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ کو کوئی دین کی بات کسی بندے نے غلط کی ہے تو حوالہ میں نے اسی کا دینا ہے۔ تو ہمارے اہل سنت جو ہے یہ بڑے تنگ پڑتے ہیں، جی نہیں یہ تو ممبر پہ بیٹھ کے سیاسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے کوئی مانگے تو ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، مگر وطن کا معاملہ تو نہیں نا ہم قربان کر سکتے، تو یہ سیاسی بات ہے، اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اگر کوئی دین کو بھونکے گا کتا تو چوکیدار نے تو پھر وہاں جا کے شور ڈالنا نا کہ ایسا نہ کر، چوری نہیں کر سکتا۔ وہ کہے گا تو ٹھیکیدار لگتا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار کب کہتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں؟ ہمارا تو دعویٰ ٹھیکیداری کا ہے ہی نہیں، ہم تو چوکیدار ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ تو جتنی ہمت ہے اتنی کوشش کرنے کا حکم ہے۔ اب پہلی حدیث پاک سنیے اس موضوع پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، من رأى منکرا، جو کسی گناہ کو، کسی خباثت کو، کسی برائی کو، کسی فحش کام کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھے، حضور فرما رہے اپنے غلاموں کو، میں خدا کا نبی تمہیں حکم دیتا ہوں، فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ، اس برائی کو مٹاؤ اپنے زور بازو سے، اپنے ہاتھ سے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی اس کی طاقت نہ رکھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو فرمایا فَبِلِسَانِهِ، تو وہ زبان سے، تبلیغ سے ہی روک دے۔ ذرا غور فرمائیں، ایک آدمی کو اگر دین کا پتہ ہی نہیں کہ ساری کائنات تو بنائی ہی رب نے اپنے محبوب کے لیے ہے، اور ملک کا اٹھ کے ہوم منسٹر یہ کہے کہ نہیں جی یہ تو جان کی بات تو ہوتی تو چلو اور بات ہی، یہاں وطن کا معاملہ ہے، اس لیے ہم حضور علیہ السلام کی عزت کے حوالے سے وطن کے بارے میں تو نہیں نا اس کو ہم کسی قسم کا رسک لے سکتے۔ تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، دو ہو گئے۔ تیسرا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس کو زبان بھی چلانی نہیں آتی یا ڈر کی وجہ سے نہیں چلاتا، میرے نبی نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، دل سے تو برا جان لینا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دل سے بھی برا جانا تو ایمان ہے، اور حضور نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے ضعیف ترین درجہ ہے کہ دل سے ہی برا جانا، اور بجائے اس کے کہ بندہ زبان سے بھی نہ روکے، ہاتھ سے بھی نہ روکے، پھر زبان سے نہ روکے، پھر بجائے دل سے برا کہنے کے جو برا کہہ رہا ہے برے کو، اس کے آپ خلاف اٹھ جائیں۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی جو سب سے کم ترین ایمان کا درجہ وہ تو یہ ہے کہ برے کو، برائی کو برا جانے، اور ایک یہ تو سب سے کم ہے، اس کے بعد تو ایمان کا تصور ہی کوئی نہیں۔ تو بجائے اس کے کہ برائی کو برا کہا جاتا یا برائی کو مٹایا جاتا یا دل سے برا جانا جاتا، الٹا برے کے ساتھ معاون جو بندہ کھڑا ہو جائے پھر اس کی حالت کیا ہے؟ تو حاضرین محتشم، یہ ہماری پاکستان جس کو ریاست مدینہ کا نام کوئی دیتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ہمیں کوئی کسی پارٹی سے کوئی تصور نہیں، ہمارا تو نعرہ یہی ہے، تیرا اہل زار سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے۔ ہم تو کسی چودھری نواب کا دروازے کو دستک دیتے ہی نہیں کہ تیرے مطلب کی تقریر کر دیں۔ ہمیں اس بات کا پتہ بھی ہے کہ آج کے دور میں جو حضور کی عزت کے لیے آواز اٹھائے، اس کی آواز کو مٹانے کے لیے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔
اور جیل کی بند کوٹھڑیوں میں اسے تشدد کر کر کے حالت روزے میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اور سرعام سرتار حضور علیہ السلام کے عاشق کو اڈیالہ کی جیل میں پھانسی پہ پھندے پہ لٹکا دیا جاتا ہے اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اب ہم نے حق کی آواز کو بند کر دیا ہے، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔